سے اجلا جان سے پیارا پرچم پاکستان کا، جگمگ جگمگ ایک نشان ہے اپنی قومیان کا، پرچم پاکستان کا، پرچم پاکستان کا، پرچم پاکستان کا، پرچم پاکستان کا، جان سے اجلا جان سے پیارا پرچم پاکستان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سی پاکستان نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان قادری۔ ناظرین، آج ہم فیصل آباد کے علاقے مامو کانجن میں موجود ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروانے جا رہے ہیں جو ایک ماہر قانون ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین سنگر بھی ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے سنگنگ کے شوق کو بھی جاری رکھا، اور اس وقت انہوں نے حال ہی میں ایک ملک پاکستان کی قوم میں محبت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے ایک ملی نغمہ ریکارڈ کروایا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے۔ آئیں ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اس مقام پر پہنچنے کے لیے کیسے جدوجہد کا آغاز کیا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا نام غلام قاسم جویا ہے۔ بائی پروفیشن میں لائر ہوں، پریکٹسنگ لائر۔ سٹی کورٹ کراچی سٹی کی میری پریکٹس ہے، اور بیسیکلی میں 508 گابے 508 GB چکری والا ڈسٹرکٹ فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ تو جہاں تک اس ملی نغمے کی بات ہے تو ملی نغمہ پڑھنا گانا یہ میرا بچپن سے شوق رہا ہے۔ اسکول میں کالج میں میں نے پرفارم کیا، ہمیشہ اسکول اور کالج کو ریپرزینٹ کیا، لیکن جب سے وکالت میں آیا تو ڈیفینیٹلی وکالت ایک ہارڈ ورک ڈیمانڈنگ اور ٹائم ڈیمانڈنگ پروفیشن ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چھوٹتی چلی گئیں۔ لیکن یہ جب تھوڑا فراغت ملی، فرصت ملی کرونا کے دنوں میں، تو مجھے موقع ملا اس حوالے سے کام کرنے کا۔ تو ماہ رمضان میں نے ماہ رمضان کے حوالے سے ایک کلام پڑھا تھا، ماہ سیام آ گیا، اسے آپ سب نے بہت پسند کیا۔ اس کے بعد 14 اگست پہ میں نے پرچم پاکستان کے نام سے، جو کہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کی شاعری ہے، کمپوز میں نے خود کیا تھا اور وہ ریلیز کیا، اسے بہت پذیرائی ملی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ایسے اسٹارٹ ہوا۔ اس کو ہم نے ریلیز بھی جنا آڈیٹوریم سٹی کورٹ میں کیا تھا، اور بیسیکلی دیٹ واز اے ڈیڈیکیشن ٹو دی فادر آف دی نیشن، بیرسٹر قائد اعظم محمد علی جناح، بائی لائر غلام قاسم جویا۔ وہ ایک آپ جب ملی نغمہ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ یہ سینٹینس آپ کو پڑھنے میں بھی ملے گا، تو یہ ایک ڈیڈیکیشن تھا ان کے لیے جو میں نے پیش کیا ان کو۔ تو اس کے بعد جو رسپانس ملا، اس کے بعد مجھے یہ میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ پروفیشن جو ڈیفینیٹلی آئی ایم لائر، تو وکالت کے ساتھ ساتھ میں اس شوق کو بھی، اس ہابی کو بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ میں کنٹینیو رکھوں گا۔ سلیکٹڈ ورک ہوگا، پازیٹیو ورک ہوگا، ایسا ورک جس سے میں اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکوں، اچھا میسیج دے سکوں، اپنی کنٹری کے لیے کچھ کر سکوں۔ لمیٹڈ ہوگا، سلیکٹڈ ہوگا، لیکن انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ دیٹ از مائی ڈیفینیٹلی یو کین سے اے پیشن کہ میں اس کو ساتھ انشاءاللہ لے کے چلوں گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے سنگنگ شروع کی ہے، ملی نغمہ ہو یا ماہ سیام کا جو کلام ہو، اس میں آپ کی رہنمائی کسی بندے نے کی ہے یا آپ نے کوئی مسلسل پریکٹس کی ہے، یا ویسے مطلب آپ نے کس طریقے سے شروع؟ جی جہاں تک رہنمائی کی بات ہے یا سوال ہے، تو بغیر رہنمائی کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے رہنمائی نہیں کی، مجھے کسی نے گائیڈ نہیں کیا، میری سیلف ایفرٹ ہے۔ سیلف ایفرٹ اپنی جگہ، لیکن رہنمائی گائیڈ لائن ضرور ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسکول لائف میں اور کالج لائف میں نے پرفارم کیا، تو ڈیفینیٹلی جب ہم وہاں پرفارم کرتے تھے، کسی بھی ایونٹ میں جاتے تھے، کسی بھی کمپٹیشن میں جاتے تھے، تو اس میں بہت سے بڑے بڑے نام ہیں جو ابھی میڈیا میں آپ سب جانتے ہیں، ان کے ساتھ وہاں پر کمپٹیشن بھی رہا، واسطہ بھی رہا۔ تو ڈیفینیٹلی اس وقت جو ہیں ہمارے ٹیچر جو ہیں وہی ہمارے رہنما ہوتے تھے۔ بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا کالج لائف میں موقع ملا۔ حسین محمد بن قاسم صاحب ہیں، ابھی وہ ایکٹنگ سے وابستہ ہیں، ساتھ ساتھ وہ پڑھاتے بھی ہیں، ایف سی کالج لاہور
میں. اس کے ساتھ عقیل روبی صاحب ہیں, اجمل نیازی صاحب ہیں, حسن رضوی صاحب اس وقت حیات ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بہت بڑے نام ہیں. ان کے ساتھ ان کی رہنمائی ہمیں رہی ہمیشہ, تو اس لیے وہ سیکھنے کا مرحلہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہا. باقی اس کے ساتھ جہاں تک آپ پروفیشنل ٹریننگ کی بات کریں تو پروفیشنل ٹریننگ نہیں لی ڈیفینیٹلی, لیکن یہ ہے کہ رہنمائی میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے کی. باقی جن کو آپ سن کے جن سے آپ انسپائر ہوتے ہیں ان کی بھی رہنمائی ہوتی ہے, میں اس بات کو مانتا ہوں. لیکن پروفیشنل ٹریننگ جو ہے وہ میں نے نہیں لی. اگر ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ وہ بھی لوں گا, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ سب دوستوں کے, آپ سب پیار کرنے والوں کے رسپانس سے پتہ چلیں گی کہ کہاں ابھی مزید آگے ضرورت ہے ایسی کسی چیز کی. آپ کے جو دوسرا پارٹ ہے سوال کا, اس کی طرف میں آ جاتا ہوں. پہلے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں بالکل اس پروفیشن کے ساتھ, وکالت کے ساتھ اپنی اس ہابی کو, اپنے اس شوق کو جاری رکھوں گا. اور جو کام دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے تو میرا خیال, یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں, دوسرے نوجوان میرے جو دوست ساتھی ہیں ان کے لیے بھی یہی میسیج ہے, ساتھ یہ میسیج بھی ہو جائے گا میرا, کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, اگر کوئی صلاحیت لکھنے کے حوالے سے دی ہے, بولنے کے حوالے سے دی ہے, پریکٹیکلی کچھ کسی اور شعبے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھی انوینشن دے سکتے ہیں, کوئی اچھا کر سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے, ملک کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں دوسروں کی رائے کو فوقیت دینے کی بجائے اپنے آپ پہ جو ہے وہ اعتماد کرتے ہوئے, اپنے اوپر کانفیڈنس رکھتے ہوئے, ہمیں اپنی ان صلاحیتوں کو, ان گاڈ گفٹڈ کوالٹیز کو بروئے کار لا کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے ہمارے اہل علاقہ کا, ہمارے ملک کا, ہماری سوسائٹی کا کچھ بہتری آئے, ہم اس کے لیے کچھ کریں, کچھ ہمارا کنٹریبیوشن ہو سوسائٹی کے لیے, کنٹری کے لیے. اور اسی ویژن کے ساتھ میں اس پروفیشن میں اپنی وکالت کے ساتھ ساتھ اپنے شوق کو جاری رکھنا چاہوں گا. اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میں اپنے اس شوق کے ذریعے سے, جیسا کہ میں نے 14 اگست کے حوالے سے ایک اچھا نیشنل سانگ دیا, جس سے میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے شوق کا اظہار بھی کیا, ساتھ ساتھ کیونکہ میں اس میں ایک اور اپنا میسیج بھی ایڈ کروں گا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا, کیونکہ ہماری شاید عادت بن چکی ہے کہ ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کیا ہوا ہے ملک سے, ہم نے لیا کیا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں ملک نے کیا دیا, ہمیں ملک نے بہت کچھ دیا. اگر ہم نیوٹرل ہو کے سوچیں گے, اگر کاؤنٹ کریں گے تو وہ انکاؤنٹیبل ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ملک نے دی ہیں. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہمیں ملک نے کیا دیا, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ملک کو کیا دے رہے ہیں یا دے سکتے ہیں. تو اسی ویژن کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنی وکالت کے شعبے کے ساتھ ساتھ یہ رکھوں گا. جہاں تک علاقے کے دوستوں کو میسیج کی بات ہے تو کوئی کسی سے کم نہیں ہے. ہمارا علاقہ چھوٹا ضرور ہے, بہت زرخیز ہے, بہت ٹیلنٹ ہے یہاں پہ ہر حوالے سے. تو دوستوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ تمام باؤنڈریز کو, تمام لیمٹس کو کراس کرتے ہوئے جو آپ کے اندر ہے آپ اس کو ایکسپریس کریں, اور کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے آپ کے ملک کا, آپ کے معاشرے کا فائدہ ہو.